شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کعبہ شریف میں جب اچانک سے طوفانی بارش شروع ہوئی تو نماز پڑھتے ایک عربی نوجوان کے ساتھ ایسا کیا معجزہ ہوا کہ دیکھنے والے بھی حیران رہ گئے۔ جیسے ہی کلاک ٹاور پر بجلی گری اور آگ کے شعلے بھڑکنے لگے تو وہاں کچھ ایسا ہوا کہ جس کو دیکھ کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ دوستو، اس افسوسناک حادثے پر ایک عربی نوجوان کیوں شکر کر رہا تھا، یہ دیکھ کر وہاں موجود زائرین اشتعال میں آ گئے۔ لیکن جب اصل وجہ معلوم ہوئی، آخر وہ نوجوان کون تھا اور وہ کیوں ایسے دلسوز واقعے پر شکر کر رہا تھا، یہ سن کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے۔ ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ تمام تر حقیقت سے آگاہی ہو سکے۔ دوستو، سعودی موسمیات کے قومی مرکز نے منگل کو طوفانی بارش کی پیشین گوئی کی تھی جو 100% درست ثابت ہوئی، اور مکہ مکرمہ سمیت اطراف میں گرج چمک اور طوفانی ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش ہوئی۔ اس دوران مسجد الحرام کے قریب دنیا کے سب سے بلند کلاک ٹاور پر آسمانی بجلی گری، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ یہ اپنی نوعیت کا منفرد اور حیران کن منظر تھا۔ آسمانی بجلی گرنے کے دوران وہاں موجود لوگ اللہ اکبر اور کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہے۔ آخر کیا تھی اس واقعے کی وجہ؟ کیا یہ ایک اتفاقیہ حادثہ تھا یا پھر اللہ کے جلال کا ایک ادنا سا نذرانہ؟ آخر اس حادثے کے پیچھے کیا تھا؟ اس عربی نوجوان کا قصہ ہم آپ سے یہ واقعہ شیئر کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ایک نوجوان عربی کا ہے جو کہ اردن کا رہائشی تھا اور عمرے کے ارادے سے خانہ کعبہ آیا تھا۔ وہ 2 عمرے کر چکا تھا اور اس وقت کعبہ شریف میں طواف کرنے میں مشغول تھا کہ جب بار بار طواف کے دوران آسمان کی طرف دیکھنے لگتا، پھر نظریں نیچی کر کے آنسو ٹپکانے لگتا۔ یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ شخص کون ہے اور کون سا غم سینے میں لے کر خانہ کعبہ کی سرزمین پر آیا ہے۔ بار بار کہتا، میرے اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن میں مجبور ہوں۔ یہ کہتا رہتا، طواف کرتا رہتا، ساتھ زبان سے استغفار بھی جاری تھا۔ ایک نوجوان جو کہ پاکستان سے آیا تھا، اس کا نام فرحان تھا، اسی عربی کے کمرے میں رہائش پذیر تھا، کیونکہ ایک کمرے میں بہت سے عمرہ زائرین نوجوان رہ رہے تھے۔ فرحان نامی شخص عمرے میں بھی اس عربی کے ساتھ ساتھ ہی چل رہا تھا کہ جب اس نے اس کے یہ الفاظ سنے، پھر فرحان اسی کے کمرے میں رہتا تھا۔ کچھ دن سے فرحان نے محسوس کیا تھا کہ اس کی عربی نوجوان کی ایسی عجیب سی باتیں تھیں اور کچھ حرکتیں بھی ایسی تھیں کہ فرحان کو حیران کر جاتی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس عربی کی طرف متوجہ ہونے لگا تھا۔ فرحان کو اس کی حرکتیں مشکوک لگ رہی تھی۔ وہ عربی رات بھر سوتا نہیں تھا، کچھ دیر سوتا تو بے چینی سے ڈر کر اٹھ کر بیٹھ جاتا، اس کے چہرے کی رنگت زرد پڑنے لگتی۔ فرحان اسی کے برابر میں سوتا تھا، اس لیے اس سے پوچھنے لگا کہ آپ کو ہوتا کیا ہے، روز ہی آپ یوں چونک کر اٹھ بیٹھتے ہو؟ لیکن وہ عربی فرحان کو کوئی بھی جواب نہیں دیتا۔ وہ فوراً سے بیڈ سے اٹھتا اور پھر وضو کرتا ہوا جائے نماز بچھا کر ساری رات اللہ کے حضور زاروں کی طار رونے لگتا اور بس یہی ایک لفظ کہتا کہ مجھے معاف کر دے، میرے اللہ میں مجبور ہوں۔ اس عربی کے رونے کی وجہ سے کئی بار اس فرحان کی بھی آنکھ کھل جاتی۔ کئی بار وہ شخص سے پوچھ چکا تھا تمہیں کیا غم ہے، لیکن وہ کچھ بتانے کو بھی تیار نہ تھا۔ عربی نفی میں سر ہلاتا اور بدحاسی اس کے چہرے پہ چھانے لگتی، کہنے لگتا کچھ نہیں، یہ میرے اور اللہ کا معاملہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل جاتا۔ 1-2 بار اس فرحان نامی نوجوان نے اس عربی کا پیچھا بھی کیا تو وہ خانہ کعبہ میں ہی اس کو نظر آیا، سجدہ کرتا ہوا، روتا ہوا۔ نہ جانے اس نے کیا گناہ ایسا کیا تھا جس کی وہ معافی مانگ رہا تھا، اور کس بات نے اسے مجبور کر رکھا تھا۔ اب بھی اس پاکستانی نوجوان فرحان نے جب اس کو یہ کہتے سنا تو اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اس عربی کے چہرے پر عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ رو رہا تھا، بار بار آسمان کی جانب دیکھ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ تو پالن ہار ہے، تو قادر مطلق ذات ہے، میری مدد کر دے۔ طواف کے دوران وہ نوافل پڑھنے لگا، رو رو کے نہ جانے کیا اللہ سے مانگ رہا تھا۔ فرحان کی نظر اسی عربی پر تھی کہ جب آسمان سے ایک دم ہی کالے بادل چھا گئے۔ بادل اس قدر گہرے تھے کہ یکدم ہی سورج کو چھپا چکے تھے۔ ایسا محسوس ہونے لگا کہ گویا ابھی رات کا اندھیرا چھا جائے گا۔ آسمان کے تیور دیکھ کر لوگ متذبذب کا شکار ہو چکے تھے، کیونکہ پہلی بارش کی پیشین گوئی کر دی گئی تھی۔ بارش بھی اچانک سے ہی شروع ہو گئی اور بہت تیز بارش شروع ہوئی کہ پل بھر میں ہی جل تھل سی مچ گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بارش نے طوفانی بارش کا روپ دھار لیا تھا۔ وہ عربی نوجوان یہ دیکھ کر اپنا رونا دھونا بھول کر مسکرانے لگا، اور وہ فرحان نامی شخص اس عربی کے ہی آس پاس تھا۔ سب لوگ پریشان تھے۔
اللہ کے حضور یہ دعائیں کر رہے تھے کہ اس طوفانی بارش کو رحمت میں بدل دے۔ لوگوں میں افراتفری سی چھا گئی تھی اور وہ عربی نوجوان مسکرا رہا تھا۔ فرحان سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ مسکرا کیوں رہا ہے، پر ابھی سب لوگ اس طوفانی بارش سے سنبھل نہیں پائے تھے کہ جب آسمان پر بادلوں کی زوردار گرج نے سب لوگوں کی چیخیں نکلوا دی۔ عین اسی وقت کلاک ٹاور پر بجلی گری اور آگ لگ گئی۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں کے دل دہل کے رہ گئے۔ کلمے کی بلند صداؤں سے خانہ کعبہ گونج اٹھا تھا۔ اسی وقت فرحان نے دیکھا کہ وہ عربی نوجوان بلند آواز میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ فرحان اس کے پاس پہنچ گیا، کہنے لگا کہ تم کس قسم کے انسان ہو؟ یہاں ایسی طوفانی بارش، ہر طرف لوگ ڈر اور خوف سے کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں اور تم خوش ہو رہے ہو۔ وہ کہنے لگا ہٹ جاؤ یہاں سے، یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے۔ اس بار تو یہ سن کر فرحان کو غصہ آنے لگا۔ جیسے فرحان نے اس عربی کے پیٹ پہ ہاتھ مارا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ عربی جھٹ سے پیچھے ہٹا۔ فرحان کہنے لگا تمہارے پیٹ پر کیا لگا ہے؟ یہ سن کر اس عربی کی رنگت اڑی تھی، اس نے فوراً سے دوڑ لگا دی۔ وہ فرحان نامی شخص بھی اس عربی کے پیچھے بھاگنے لگا۔ لوگوں میں اس وقت ویسے بھی بارش کی وجہ سے بھگدڑ مچی ہوئی تھی، کسی کو کسی کا ہوش نہ تھا۔ وہ عربی بھاگتا ہوا ہوٹل کے کمرے میں آ گیا۔ وہ فرحان نامی شخص بھی اس کمرے میں پہنچ گیا۔ وہ عربی بے حد گھبرایا ہوا تھا۔ فرحان اس عربی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بتاؤ تم کس ارادے سے یہاں آئے تھے، کیونکہ میں جان چکا ہوں کہ تمہارے پیٹ پر کیا بندھا ہوا ہے۔ تم خودکش حملے کی نیت سے یہاں آئے تھے، تمہیں شرم نہیں آئی اللہ کے گھر ایسا گھنونا کام کرنے سے پہلے؟ وہ عربی رونے لگا، کہنے لگا اسی بات پر اللہ کے حضور رو رہا تھا، میں یہ کام مجبوراً کر رہا تھا کہ بارش نے مجھے بھگو کر اس بم کو ضائع کر دیا، اور میں یہی دعا کر رہا تھا۔ پھر کہنے لگا کہ میرے بیوی بچے جو یہودیوں نے اپنے قبضے میں کر رکھے تھے، اور کہنے لگے کہ اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو تمہارے بیوی بچوں کو مار ڈالیں گے، لیکن اللہ نے میری سن لی۔ اس بارش نے ان لوگوں کے گنونے منصوبے کو ناکام کر دیا۔ وہ کہنے لگا میں نے اپنی مجبوری اپنی ایک دوست کو بتائی تھی، مجھے اس کا فون بھی آ گیا کہ اس نے ان لوگوں کو پولیس کو پکڑوا دیا ہے، اور اب میرے بیوی بچے آزاد ہیں، مجھے ویسا کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر فرحان حیران ہوا۔ بہرحال اس عربی نے خود ہی پولیس اسٹیشن جا کر اپنے جرم کا اعتراف بھی کیا اور اس کی وجہ بھی بتا دی۔ سعودیہ میں ہونے والی بارش تو واقعی رحمت ثابت ہوئی تھی، اور کلاک ٹاور کو آگ لگنا شاید آسمان کی طرف سے ایسے گنونے کام کی مذمت تھی۔ اللہ نے ہر بار اپنے گھر کی حفاظت کی تھی اور یہودیوں کے ایسے گنونے منصوبوں کو ہر بار ناکام کیا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ عام الفیل کا مطلب ہے ہاتھی والا سال۔ عام الفیل یا ہاتھی والے سال کا ذکر قرآن میں سورۃ الفیل میں ہے۔ اس سال حبشہ کے مقرر کردہ یمن کے گورنر ابرہہ نے مکہ پر حملہ کیا۔ اس نے اصل میں صنعاء یمن کا شہر میں ایک کلیسا چرچ الکلس تعمیر کیا تھا، اور چونکہ وہ مسیحی تھا اس لیے وہ چاہتا تھا کہ عرب مکہ جانے کی بجائے اس کلیسا کو مرکز بنائے۔ جب یہ ممکن نہ ہوا تو اس نے کعبہ کو تباہ کرنے کی ٹھانی۔ اس کے لشکر میں سینکڑوں ہاتھی شامل تھے۔ یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ ابرہہ نے کعبہ کو ڈھانے کا ارادہ مذہبی جنون میں نہیں کیا تھا، بلکہ اس کی پشت پر کھڑی اس وقت کی مسیحی دنیا کو بحیرہ احمر کی بحری گزرگاہ پر مکمل تسلط درکار تھا، کیونکہ اس زمانے میں جس قوت کے ہاتھ میں بحری گزرگاہیں ہوا کرتی تھیں وہی عالمی اقتصادیت حکمرانی کرتی تھی۔ اسلام سے قبل کعبہ چونکہ عربوں کا ثقافتی اور مذہبی مرکز ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا اقتصادی چیمبر آف کامرس بھی تھا، اس لیے منہدم کرنے کے لیے بڑے جواز کے طور پر یمن میں قائم عیسائیت کا سب سے بڑا گرجا الکلس تباہ کرا دیا گیا، جس کا الزام عربوں پر لگا کر اس نے اسلام سے پہلے بیت اللہ کو مٹانے کا ارادہ کیا۔ اس وقت قریش کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے قریش کو پہاڑوں پر پناہ لینے کو کہا اور خود اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ شہر میں رہے۔ ابرہہ نے پیغام بھیجا کہ وہ صرف کعبہ کو تباہ کرنا چاہتا ہے، تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ اس گھر کا مالک خود اس کا محافظ ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ اسے حملہ آوروں سے بچائے گا اور اس گھر کے خدام کو بے عزت نہیں کرے گا۔ ابرہہ نے جب حملہ کیا تو اللہ نے ابابیلوں کا جرمٹ بھیجا، جس نے ابرہہ کے تمام لشکر پر کینکریاں برسائیں۔ ان کینکریوں نے ابرہہ کے لشکر کو تباہ کر دیا۔ ابرہہ زخمی حالت میں یمن کی طرف فرار ہوا مگر راستے میں مر گیا۔ یہ واقعہ 570 عیسوی میں ہی پیش آیا اور اسی سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ عام الفیل کو عربوں نے مختلف واقعات کے لیے ایک حوالے کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا۔ اس سے ایک کیلنڈر کا آغاز ہوا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک جاری رہا، یعنی ہجری کیلنڈر کے اجرا تک۔ جو مسلمانوں نے ہجرت مدینہ کو ایک حوالے کے طور پر مانا اور اسلامی تقویم کا آغاز کیا،
اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سن 1 عام الفیل میں ہوئی۔ اللہ بے شک بہترین محافظ ہے۔